कलाम में से आज हमने बड़ी खूबसूरत आयत तिलावत की, जिसमें यूँ लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे ये बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है। ये बातें, ये कलाम तब हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिंदा होने के बाद 40 दिनों तक अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे। सबसे पहले औरतों को दिखाई दिए और उसके बाद शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। उसके बाद एक शागिर्द तोमा रसूल उनके साथ, शागिर्दों के साथ उन पर ज़ाहिर हुए। उसके बाद शागिर्दों पर खुदावंद का ज़हूर नहीं हुआ। चंद दिनों के बाद उन्होंने सोचा, शागिर्दों ने सोचा कि अब खुदावंद की जो कहानी है वो ख़त्म हो गई है, हमें अपने काम काज करने चाहिए। और उनकी ये सोच उनको उनके काम काज पर ले गई और वो झील में मछलियां पकड़ने का काम करते थे और उन्होंने वही काम फिर से दोबारा शुरू किया। और पाक कलाम में फरमाया गया कि जब वो मछलियां पकड़ रहे थे तो दूर एक शख्स दिखाई दिया और वहाँ पाक कलाम में लिखा है कि उन्होंने जब उस शख्स को देखा तो वो पहचान ना पाए। और जब खुदावंद नज़दीक आए तो पाक कलाम में फरमाया गया कि पतरस रसूल ने कश्ती में से पानी में छलांग लगा दी, इसलिए कि वो बरहना था। और वहाँ पर उनकी जो खुशी का आलम था, जो खुशी का वक़्त था, उन पर बहुत बड़ा था। जब खुदावंद बहुत से दिनों के बाद उन पर ज़ाहिर हुए और खुदावंद ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। उन्होंने कहा कि खुदावंद मछलियाँ हैं। वहाँ पर खुदावंद ने मछली खाई, खाना खाया। उसके बाद खुदावंद उनको दिखाई देता रहा और आखिरी जो वक़्त है जो हमने आज तिलावत की है 28 बाब उसकी 18वीं आयत, लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यानी आसमान का भी इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है और ज़मीन का भी पूरा इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है। और मेरे अजीजों, जब हम इख्तियार की बात करते हैं, अथॉरिटी, पावर, इख्तियार, मुख्तारी, आसमान की भी और ज़मीन की भी सारी मुख्तारी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है। सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास तख्लीक का इख्तियार है, तख्लीक करने का इख्तियार है। मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में फरमाया गया कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, क्योंकि उसमें सब चीज़ें पैदा की गई। आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। और वो सब चीज़ों से पहले और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास तख्लीक का, बनाने का इख्तियार है, क्योंकि आपने फरमाया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी कायनात आ जाती है। अव्वल से लेकर आखिर तक सारा इख्तियार आपके और मेरे खुदावंद के पास है। हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है कि लेकिन हमारे
یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئی اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم سب آپ کی زندگی، آپ کا ایک ایک سانس خداوند یسوع مسیح ناصری نے بنایا ہے، اس کے وسیلہ سے ہے۔ میرے عزیزو، اگر خداوند یسوع مسیح ناصری کی ہستی اس جہان سے، اس کائنات سے ختم تو نہیں ہو سکتی۔ اگر ختم کر دی جائے تو ساری کائنات، ساری خلقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب کچھ اسی کے وسیلہ سے بنایا گیا ہے، اسی کے واسطے بنایا گیا ہے۔ چنانچہ کلام میں لکھا ہے کہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اس کے پاس تخلیق کا اختیار ہے، کیونکہ وہ اختیار کل ہے۔ اس کے پاس تخلیق کرنے کا اختیار ہے۔ جب اس نے شروع میں کائنات کو بنایا تو یہ تخلیق کا اختیار ہے، یہ بنانے کا اختیار خداوند کے پاس ہے۔ خداوند نے ساری کائنات کو بنایا، اسی کے واسطے بنی اور اسی کے وسیلہ سے بنی ہے۔ اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ فطرت پر اس کا اختیار ہے، فطرت پر اس کا اختیار ہے۔ ہوا، پانی، طوفان، بارشیں، ساری فطرت پر اس کا اختیار ہے میرے عزیزوں۔ کیونکہ جب ہم کلام میں دیکھتے ہیں، اناجیل میں لکھا ہے کہ خداوند ایک جگہ پر آئے، اس جگہ پر ایک درخت تھا۔ خداوند نے دیکھا کہ اس درخت میں کوئی پھل ہوگا، لیکن جب خداوند پاس آئے تو اس میں پھل نہ پایا۔ خداوند نے فرمایا کہ آج کے بعد تجھ پر کبھی پھل نہ لگے۔ لکھا ہے پاک کلام میں کہ وہ درخت اسی دم سوکھ گیا۔ فطرت پر، قدرت پر اختیار ہے۔ درختوں کو کون سکھا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ آدم سے لے کر آج تک کسی نبی، کسی پیغمبر، مجدد، رسول نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ کسی درخت کو حکم دیا ہو کہ وہ سوکھ جائے؟ نہیں سوکھ سکتا۔ شاگردوں نے کہا کہ خداوند درخت تیرے کہنے سے تو نے جب اس پر لعنت کی تو یہ سوکھ گیا۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھی اختیار دیا کہ اگر تم ایمان رکھو تو اس سے بڑے بڑے کام کرو گے، اگر تم اس پہاڑ کو بھی حکم دو گے تو وہ تمہاری بات مانے گا، وہ اپنی جگہ سے سرک جائے گا۔ فطرت پر خداوند کا اختیار ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح ناصری کانہ گلیل میں تھے تو میرے عزیزوں وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے مطابق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو، بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ اب دیکھیں، پانی کو میں تبدیل کر دیا۔ میں کو بنانے کا جو پروسیس ہے وہ بہت لمبا ہے، بہت زیادہ وقت چاہیے، بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ ایک عام پانی کو ایک اچھے مشروب میں جو اس شادی میں استعمال ہو رہا تھا، پانی کو میں تبدیل کرنے کے لیے اسے 1 سیکنڈ لگا۔ اس نے کہا پانی کو، مٹکوں کو پانی سے بھر دو، اور بھرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ اسے میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ ہاللیلویا۔ پانی پر بھی اختیار۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ناصری کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ شاگردوں نے سوچا کہ خداوند کشتی میں ہی ہوں گے، وہ کشتی لے کر جھیل میں چلے گئے، اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری پانی پر پیدل چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ آج تک کوئی مائی کا لال پانی پر نہیں چل پایا۔ پانی پر چلنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ فطرت پر اختیار رکھتا ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ آسمان کا بھی اختیار اور زمین کا بھی اختیار اس کے پاس ہے۔
तूफान बरपा हुआ, लहरें बिखरी हुई है, तूफान बिखरा हुआ है और कश्ती पानी में डूब रही है। शागिर्द चिल्ला रहे हैं कि खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं, हमें बचा। तो मेरे अजीजों, खुदावन ने जब वो बाहर कश्ती में आए तो आपने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि तूफान थम जा, पानी थम जा। तूफान थम गया और पानी थम गया। इख्तियार रखता है। और शागिर्दों ने कहा कि ये कौन है जिसका इख्तियार पानियों पर, तूफानों पर भी है। मेरे अजीजों, आप उस खुदावन को मानने वाले हैं जिसका इख्तियार कुल है। कोई भी चीज उसके इख्तियार से बाहर नहीं है। और मेरे अजीजों, खुदावन का इख्तियार बीमारियों पर भी उसका पूरा इख्तियार है। अगर कोई शख्स बीमार होता, रूहानी, जिस्मानी, कोई किसी तरह की भी उसकी बीमारी होती, तो वो कह देता तो बीमार अच्छा हो जाता। एक कोढ़ी दूर से भागा हुआ आया, क्योंकि कोढ़ियों को शहर में आने की इजाजत नहीं थी, लोगों के दरमियान आने की इजाजत नहीं थी। हो सकता है कि वो सारी रात कहीं छुप कर बैठा हुआ हो कि इस रास्ता से नासरी गुजरेगा तो मैं जाकर उसके कदम चूम लूंगा। तो उसने वैसा ही किया। जब खुदावन पहाड़ पर दुआ करके नीचे उतरे तो लिखा है कि कोढ़ी एकदम खुदावन के सामने आकर उसने सजदा किया और कहता है कि खुदावन अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ। इख्तियार कुल ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। मैं चाहता हूँ, खुदावन चाहता है कि आप और हम सब पाक साफ हो जाएं, हम सब ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं। मेरे अजीजों, बीमारियों पर उसका पूरा इख्तियार है। एक मफलूज को लोग उसके पास लाए और लिखा है पाक कलाम में कि वहाँ पर लोग इतने थे कि उस मफलूज को चारपाई पर रखकर मसीह के करीब लाना मुश्किल था। तो उन्होंने छत को फाड़ दिया और उतार कर खुदावन के सामने रख दिया। वहां पर लिखा है कि खुदावन ने उस मफलूज को कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उससे पहले फरमाया कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए। तो यहूदियों ने वहां पर एतराज किया कि खुदा के अलावा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि ये इंसान होकर गुनाह माफ करता है। किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि किसी के गुनाह माफ कर सके। वो इंसान हो तब ये है ना, वो इंसान नहीं था। बेशक वो खुदा की जात का परतू, खुदा में से निकला हुआ, बाप में से निकला हुआ असली कलमा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा, तमाम जहानों का मालिक, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार रखने वाला, वो कहे कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो गुनाह माफ हो जाते हैं। और गुनाह माफ करने के बाद सबूत भी मिल जाता है। ये नहीं है कि गुनाह माफ कर दिए हैं तो पता नहीं माफ हुए हैं कि नहीं हुए। फरमाया कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो उसी दम वो मफलूज अच्छा हो गया। वो मफलूज अच्छा हो गया और फरमाया कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अपनी चारपाई उठा और चल फिर। बीमारियों पर पूरा इख्तियार। एक शख्स जन्म का अंधा, पैदाइशी अंधा, उसकी आंखें बनी नहीं है, शुरू से आई नहीं है। शागिर्द पूछते हैं कि खुदावंद इसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ, या इसके माँ बाप ने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? खुदावंद ने फरमाया कि ना इसने गुनाह किया, ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया।
یہ اس کی آنکھیں، اس کا اندھاپن خدا کے جلال کے لیے ہے۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے مٹی سانی، مٹی کو گیلا کیا، اپنی تھوک سے مٹی کو گیلا کیا اور اس اندھے کی آنکھوں پر لگا دیا اور فرمایا کہ شلوک جا حوض میں دھو لے، اور جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں دھوئی تو وہ بینا ہو گیا۔ پہلے فرمانے سے کوڑ جا رہا ہے، منہ سے کہنے سے کوڑ جا رہا ہے، اس کے بعد مٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچنے والی بات ہے نا، مٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مٹی سے انسان بنا ہے، اس کی آنکھیں بنی نہیں تھی، خداوند نے مٹی سے اس کی آنکھیں بنا دی۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اسی طرح اس کی آنکھیں مٹی سے بنا دی۔ ہاللیلویہ۔ وہ تمام بیماریوں پر اختیار رکھتا ہے۔ ایک عورت 12 برس کی بیمار، وہ اپنے دل میں سوچتی ہے، خداوند کو نہیں پتا کہ کون کیا سوچتا ہے، بے شک وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے دل میں بات تھی اس عورت کے کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور جیسے ہی اس نے خداوند کی پوشاک کا کنارہ چھوا، خداوند ایک دم رک گئے۔ خداوند نے فرمایا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ تجھے کسی نے چھوا ہے۔ خداوند کہتا ہے مجھ میں سے قوت نکلی ہے، اور وہ عورت ڈرتی اور کانپتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی، 12 برس سے بیمار۔ آج اگر کوئی اس دور میں 12 برس سے بیمار ہو تو ڈاکٹر اسے جواب دے دیتے ہیں، لا علاج کر دیتے ہیں۔ وہ کیسا حکیم، کیسا طبیب ہے جس کی پوشاک کا کنارہ چھو لینے سے 12 برس کا مرض جاتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد ایک شخص 38 برس سے بیمار تھا۔ 38 برس زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ 38 برس کا انسان تقریباً بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 38 برس سے بیمار شخص اسے کہا کہ کیا تو اچھا ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا خداوند میرے پاس کوئی نہیں کہ جو مجھے جب فرشتہ اس حوض کو ہلائے تو جو مجھے اٹھا کر اس میں پھینک دے۔ خداوند نے فرمایا کہ کیا تو اچھا ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند میں اچھا ہونا چاہتا ہوں۔ خداوند نے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ ہاللیلویہ۔ بیماریوں پر، لاچاریوں پر، کمزوریوں پر کل اختیار، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، خداوند کا اختیار فرشتوں پر بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیسی عجیب بات ہے، دنیا میں جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، مجدد آئے، مقدس آئے، سبوں نے فرشتوں سے کلام لیا یا باتیں کی اور تھر تھراتے ہوئے باتیں کی۔ اور یہ ایسا شہنشاہ ہے، جب 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تو لکھا ہے کہ جب 40 دن اور 40 رات پورے ہو گئے تو خداوند کے پاس فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگ پڑے۔ ہاللیلویہ۔ فرشتوں پر بھی اختیار ہے کہ فرشتے بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے شاگردوں سے تمثیل بیان کی، بیج بونے والی تمثیل بیان کی، تو وہاں پر بھی فرمایا کہ میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ کڑوے دانے پہلے چن لیے جائیں۔ وہاں پر بھی فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، پاک کلام میں اگر ہم پرانے احکاموں میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے زبور 91 میں کہ خدا تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس دنیا میں اگر کسی ایک بادشاہ کو ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ چند گاڑیاں ہوں گی، چند لوگ گارڈ ہوں گے، گن مین ہوں گے اس کے پروٹوکول کے لیے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح ناصری اس زمین پر تھے، چلتے ہیں، تو لکھا ہے کہ
اس کے پاس ہزاروں ہزار لوگ ہوتے. سنیں غور سے, جب ناصری اس زمین پر چلتے ہیں تو پاک کلام میں فرمایا گیا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. لکھا ہے کہ اس کے آگے بھی لوگ, اس کے پیچھے بھی لوگ, اور جب وہ قدم رکھتا ہے تو فرشتے نیچے ہاتھ رکھ دیتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے, وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. خداوند کے قدموں کے نیچے فرشتے ہاتھ رکھتے ہیں, فرشتوں پر بھی اختیار. اس کے بعد موت پر بھی پورا اختیار ہے. اگر کوئی شخص مر جائے اس کو زندہ کر دیتے ہیں. ایک بیٹی جو 12 برس کی تھی وہ مر گئی, اس کو زندہ کر دیا. اس کے بعد نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا. اس کے بعد لازر کو جو 4 دن کا مردہ تھا اس کو زندہ کر دیا. اس کے بعد خود پر موت آئی تو خود اپنے جلال کے سبب سے زندہ ہو گئے, اپنی قدرت کے سبب سے زندہ ہو گئے. موت پر بھی پورا اختیار ہے, اور آپ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا بھی پورا اختیار ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی تعلیم ہے جو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے, کیونکہ نبی پیغمبر رسول کہتے ہیں کہ خدا یوں فرماتا ہے, لیکن شہنشاہ اعظم فرماتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں, میں تم سے حکم کرتا ہوں, میں تم کو حکم دیتا ہوں, میرے پیچھے آؤ. لوگ کہتے ہیں خدا کے پیچھے جاؤ, خدا کی طرف رجوع لاؤ, خدا کی بات مانو, خدا کے حکموں کو مانو. یہاں پر لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا تم کو حکم دیا گیا ہے, جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے, میں نے جو تعلیم دی ہے. تو تعلیم بھی صاحب اختیار. اس کے بعد عدالت کا سارا اختیار خداوند کے پاس ہے. ہلیلویا. آخری دن, قیامت والے دن, آخری جو میدان حشر ہوگا, وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ناصری تخت نشین ہوں گے, اور تمام زندوں کا, تمام جو دنیا کے انسان ہیں ان کا انصاف کریں گے, بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کریں گے. اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی پر اختیار ہے, ہمیشہ کی زندگی دینے پر بھی اختیار ہے, کیونکہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے, اور جو سو جاتا ہے وہ پھر جی اٹھتا ہے, پھر جاگ اٹھتا ہے. اس کے بعد نجات دینے کا بھی اختیار ہے, کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے زکریا سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. تمام انبیاء اکرام نے فرمایا کہ خدا کے حکموں پر عمل کرو تو تم نجات پاؤ گے, یا خلاصی پاؤ گے, یا رہائی پاؤ گے. لیکن آپ خداوند شہنشاہ اعظم فرماتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے, یعنی جس کے گھر میں خداوند آ جائے اس گھر میں نجات آ جاتی ہے. اور وہی اختیار کل ہے اور تمام اختیارات کا مالک ہے. ہماری ایک ایک سانس کا بھی وہ مالک ہے. آسمان کا اختیار اس کے پاس ہے, زمین کا اختیار اس کے پاس ہے, سمندر کا اختیار اس کے پاس ہے. سمندر میں, جھیل میں خداوند کو جب 2 سکے چاہیے ٹیکس دینے کے لیے تو خداوند نے شاگرد سے کہا کہ جا بنسی ڈال, جو مچھلی پہلے آئے اس کے منہ سے سکے نکال کر لے آ. ہیلیلویا. مچھلیوں پر بھی اس کا اختیار ہے. اسی لیے تو خداوند نے آخری الفاظ میں فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے, اور جسے میں کھولوں گا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا, اور جسے میں بند کر دوں اسے کوئی کھول بھی نہیں سکتا. کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے کہ جسے میں بند کروں اسے کوئی کھول کے دکھائے. آسمان کا اختیار, زمین کا اختیار, سمندروں کا اختیار, خشکی کا اختیار, تری کا اختیار, جنگلات کا اختیار, دن کا اختیار, رات کا اختیار, سب خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے, قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار. شاعر کہتا ہے کہ
पंजाबी का लफ्ज है धी देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा छड्ड दे ओ बंदिया झूठ बोलने सारे इख्तियार मेरे यस्सु कोल ने मेरे यस्सु आसमान और ज़मीन का सब इख्तियार खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के पास है। खुदावंद हम सबों को आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे सब। तो कलाम के लिए दुआ है के साथ मिलकर जाएंगे।